وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41۔ آج کا موضوع کیا حاملین قرآن دنیا میں غالب ہوں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پہلے زمین کو خشک اور بے قدر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور نمو پانے لگتی ہے۔ بے شک وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، یقیناً وہی روز قیامت مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کے معنی میں صحیح راہ سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص آتش دوزخ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ و مامون ہو کر آئے؟ تم جو چاہو کرو، بے شک جو کام تم کرتے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جو انکاری ہیں اس نصیحت سے جب وہ آئی ان کے پاس، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، اور یہ ایک کتاب ہے العزیز، غالب، یعنی غالب کر دینے والی۔ سامعین کرام، انسان ناشکرہ بھی ہے اور انسان ناسمجھ بھی ہے اور انسان اندھیروں میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو یعنی مان لینا چاہیے کہ میری عقل ناقص ہے، ادھوری ہے اور مجھے کمال کی ضرورت ہے، مجھے نصیحت کی ضرورت ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو نصیحت کا محتاج نہ سمجھے اور
اپنے آپ کو ان معاملات میں خود کفیل سمجھے، یعنی سمجھ و دانش کے معاملات میں خود کفیل سمجھے اور اپنی عقل پہ ناز کرے یا فخر کرے یا تکبر کرے تو پھر اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بڑی سیدھی سادی بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے آپ کو، اپنی عقل کو فوقیت دیتے ہیں دوسرے کی بات پر، تو پھر دوسرے کی بات کو آپ ہلکا سمجھتے ہیں اور پھر دوسرے کی سمجھ والی بات کو سمجھنے سے آپ قاصر رہ جاتے ہیں۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 41، اس میں بہت گہرا مضمون ہے۔ آپ نے ابھی ترجمہ سنا، دوبارہ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ذرا قرآن کے ٹیکسٹ پہ غور کریں اس آیت کے کہ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یہ ایک جملہ ہے، پورا ایک جملہ ہے۔ بظاہر اس میں نظر نہیں آ رہا کہ اس میں پیغام کیا ہے، یا جن لوگوں نے بظاہر نظر نہیں آ رہا، یعنی عام شخص کو نظر نہیں آ رہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے، لیکن اس دوسرے جملے میں مکمل ایک پیغام ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ بہرحال سمجھ کی بات ہے، تدبر کی بات ہے، تھوڑا اللہ تعالیٰ یعنی اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ہی چھوٹا سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کے لیے توفیق مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت جو ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، تھوڑا سا اس میں غور کریں، تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں اور تھوڑا سا توجہ چاہیے آپ کی۔ ان الذین کفروا بالذکر، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس نصیحت سے لما جاءہم، جب وہ آئی۔ ایک تو اس میں غور کی بات یہ ہے کہ انکار کس چیز سے ہو رہا ہے؟ انکار ہو رہا ہے ذکر سے، الذکر، ذکر کے معنی کیا ہے؟ نصیحت۔ ذکر کے معنی ہے عزت، شرف، ذکر کے معنی ہے خیر خواہی، مختلف معنی ہے نا، اور تمام معنی صحیح ہیں۔ دیکھیں خیر خواہی سے اگر آپ انکار کریں گے تو یہ تو آپ اپنے لیے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماریں گے۔ آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، یعنی اس کو زخمی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں الذکر ہے، یہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ خیر خواہی ہے، بالکل یعنی یہ روشنی ہے، خیر خواہی ہے، اس میں عزت ہے، شرف ہے، انسان کا عروج کا ذریعہ ہے۔ سامنے کرام یہ بات بالکل آپ کے سامنے واضح، ہمارا تو یقین نہیں ہے، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کا یہ یقین نہیں ہے کہ یہ الذکر ہے، یعنی اس کو ہم اپنی خیر خواہی نہیں، معاذ اللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جس وقت نزول ہو رہا تھا جو بھی حالات تھے وہ اپنے وقت کے تھے، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ آج بھی ہم اندھیروں کے باسی ہیں، اندھیروں میں رہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری خیر خواہی کس میں ہے۔ قرآن انسان کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ سامنے کرام سب سے یعنی واحد خیر خواہی اگر میں کہوں سب سے بڑی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی بھی ہے؟ نہیں، چھوٹی بھی نہیں ہے کوئی۔ ایک واحد خیر خواہی کا راستہ اس کا کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کی ہدایت۔ یہ اس کی یعنی معراج تک اس کو پہنچانے کے لیے آئی ہے یہ کتاب، اور یہ واحد ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، افسوس یہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں سمجھا جا رہا اس معاشرے میں، بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ ایک خزانے کا راستہ بتاتی ہے، قرآن جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہمیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں میں بہت آہستگی سے، بہت نرمی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے، یہ ایک خزانہ، ایک بے بہا خزانے کا راستہ ہمیں بتاتی ہے۔ سبحان اللہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اقوم۔
اور پھر یہ قرآن دارالسلام کی طرف آپ کو رہنمائی دیتی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف ہمیں بلا رہا ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو ٹھیک اس کا سیدھا یعنی بالکل سیدھا راستہ بتاتی ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ بولیے، اللہ کا راستہ بتاتی ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ راستہ جو ہے سیدھا مجھ تک آ جاتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سیدھا راستہ بتا رہے ہیں. لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں. اور یہ سیدھا راستہ ہے کس کا؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں. سبحان اللہ. تو سامعین اکرام، ان الذین کفروا بالذکر، ذکر میں بڑی نصیحت پوشیدہ ہے. ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے، ذکر کا معنی عزت و شرف، یعنی ان کے حاملین جو ہیں سامعین اکرام، اس کے حاملین جو ہیں وہ صاحب فضیلت ہوں گے، صاحب معراج ہوں گے، صاحب درجات ہوں گے. سبحان اللہ. مومنین اس کے حاملین، جس نے اس کو اٹھا لیا تو وہ غالب رہیں گے. کیوں کہ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. مومن المومنین کی جماعت کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کتاب میں نے لکھ دیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، صحیفے میں، زبور کہتے ہیں صحیفے کو، ہر صحیفے میں یہ لکھ دیا گیا ہے. من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. قال ان الذین کفروا بالذکر، دیکھیں ایک فائدے والی چیز کے تو انسان حریص ہوتا ہے، انسان حریص ہے، لالچی ہے، مفاد پرست ہے. اس کو سامنے ایک بھوکے کے سامنے اگر کھانے کا تشت آ جائے کوئی، تو وہ کون بے وقوف ہے کہ اس کھانے کو لینے کے لیے انکار کرے گا. بعض لوگ تو آپ کے بن بلائے جو ہے دعوتوں میں شریک ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا شادی ہاتھوں میں سفید کپڑے پہن کے. اب وہ لڑکے والے الگ ہیں، وہ الگ خاندان ہے، یہ الگ خاندان ہے، وہ مہمانوں کو، یہ بھی مہمانوں کے کوئی پوچھتا تو نہیں ایسا کہ تم کون ہو. تو انسان تو مفاد پرست ہے، لالچی ہے، یہ فائدے کو پسند کرتا ہے. یہ کتاب جو ہے الذکر ہے، یہ فضیلتوں والی ہے، یہ درجات عطا کرنے والی ہے. سبحان اللہ. تو اس سے انکار کے معنی کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری قوم نے اس سے رخ پھیر لیا ہے، اس کو ترک کر دیا ہے. وقال الرسول یا رب ان ھذا قوم اتخذوا ھذا القرآن ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، او کما قال. اللہ کے رسول شکوہ کریں گے روز قیامت، یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج وہ وقت ہے سامعین اکرام، ایسے دور میں ہم رہ رہے کہ ہم نے ترک قرآن کر دیا ہے. قرآن کے جو کچھ بھی ہے بس الفاظ ہیں، اس کو چومتے ہیں. آپ دیکھ لیں قرآن کے ساتھ، اس ذکر کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. یہ تو کتاب ہدایت ہے سب، یعنی یہ ابھی آئے گا آگے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو مقصد تک پہنچانے والی چیز ہے.
یعنی آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے یہ کتاب جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ تو نصیحت ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میں ضرور اس بات کا تذکرہ کروں گا آپ سے، اور آپ کو بھی توجہ دلاؤں گا، خود اپنے آپ کو بھی، اور آپ اپنے بچوں کو اور اپنے جو بھی آپ کے قرب و جوار میں ہیں، یہ بات ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ کتاب جو ہے جس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، یہ یعنی یہ ایک بہت شرمناک سلوک ہے جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ یعنی اس میں اگر آپ اس آیت کو دیکھیں نا، ان الذین کفروا، جو انکاری ہیں، ہم لوگ عملاً قرآن کے انکاری ہیں۔ میں کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، نہ ایسا کرنا مجھے لائق ہے، لیکن ضرور میں آپ کو کہوں گا کہ عملی طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے عملی طور پہ ترک قرآن نہیں کر دیا ہے؟ قرآن کو ترک نہیں، آج آپ کے نصاب میں قرآن شامل نہیں ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، قرآن آپ کے نصاب سے خارج ہے۔ آج MBBS FRCS انجینئرنگ میں جو ہے ٹاپ تمغہ لینے والا، جو بھی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ جو آپ کے درجات ہیں تعلیمی، اس کو فارغ التحصیل لوگوں کو کہیں کہ بھئی سورہ یاسین کا ذرا ترجمہ پڑھ کے سناؤ مجھے، نہیں آئے گا اسے۔ سورہ یاسین قلب قرآن ہے، ہدایت کا دل ہے، اور وہ آپ کے نصاب میں نہیں ہے۔ تو دیکھ لیں سامعین کرام کیا ہے۔ بہرحال آپ یہ آیت پڑھیں، ان الذین کفروا بالذکر، جنہوں نے انکار کیا اس ذکر سے، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئی۔ آج آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، کیا ہم نے قرآن کو ترک نہیں کر دیا ہے؟ اس نصیحت سے ہم نے منہ نہیں موڑ لیا ہے؟ آج وہ وقت ہے سامعین کرام، میں کھلے طور پہ 2018 اس میں آپ دیکھیں کہ آج اپنے آپ دیکھیں، آپ کے قومی مزاج کی عکاسی کرتی ہے آپ کا میڈیا۔ جو بکتا ہے وہ بیچتے ہیں۔ کیا بک رہا ہے؟ بے مقصدیت اور فضولیات، اور یہ کھانا پکانا، یہ فیشن، یہ گانے، یہ ڈرامے، یہ فضول مذاکرے، یہی تو بک رہا ہے آپ کا، یہی آپ چاہتے ہیں۔ بھئی کوئی گانوں کا چینل لگاؤ، بھئی کوئی سپورٹس کا چینل لگا دو، آپ کی چینل میں ہاتھ ہوتا ہے لیکن رکتا کہاں ہے؟ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، بعض لوگ روک لیتے ہیں اس چینل کو، جب کھیلوں کا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے وہاں روک لیتے ہیں۔ بعض لوگ گانا آ رہا ہے اور گانا آ رہا ہے، بہرحال میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ گانا آ رہا ہے، گانے پہ رک جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانے کے چینل آتا ہے، لذیذ کھانے پکاتے ہیں، آپ کا جو ہاتھ رک جاتا ہے کہ بھئی یہ ڈش آج ہم دیکھتا ہوں میں کیسی پکاتے ہیں لوگ۔ ہم تو بریانی پکا رہے ہیں، یہ ایک الگ طریقے سے حیدرآبادی بریانی پکا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیسے پکتی ہے۔ پھر آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے ڈرامے کے چینل پہ، پھر آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے کوئی آپ کی سیاسی پارٹی کا کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے، آپ کا وہاں ہاتھ رک جاتا ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جہاں ہاتھ رکتے ہیں اس سے ایک ریٹنگ بنتی ہے، پھر میڈیا والوں کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ زیادہ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یا آپ کے جو وہ ہے نا یہ BBC وغیرہ، میں تو دیکھتا ہوں حالات حاضرہ سے آگاہی کے لیے، تو اس میں ایک وہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبریں یا سب سے زیادہ فیوریٹ خبریں، پسندیدہ خبریں، تو وہ اس کا ایک الگ وہ ہوتا ہے، یعنی آپ وہاں ٹک مار کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ سارا سسٹم جو ہے بے مقصدیت پہ چل رہا ہے سامنے کرام، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، ہے تو باطل ہے۔ اور یہ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں کفار مکہ کی بات نہیں کر رہا سامنے کرام، اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے
ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، 100% یہ آیت ہم پہ پوری اترتی ہے۔ بہت افسوس، بہت افسوس۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، اور یہ جو ہے یہ تو کتاب عزیز ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں غلبہ ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں غلبہ ہے۔ انسان غلبہ چاہتا ہے فطرتی طور پہ، یعنی اس میں غلبے کی آپ دیکھیں نا، بچے لڑ پڑتے ہیں، یہ یعنی غلبے کی جو صفات ہیں وہ آپ کو بچوں میں بھی مل جائیں گی۔ لڑ پڑتے ہیں، غلبہ وہ چاہتے ہیں، اپنی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، شیئر نہیں کرنا چاہتے فائدے کی چیز، مجھے وہ لگ رہی ہے فائدے کی چیز، وہ جھگڑیں گے بچے اور وہ خود، اور پھر ان کو ایک گناہ اطمینان ہوگا۔ آپ کے تو بچے ہیں، آپ کو فطرت انسانی کا دیکھنا چاہیے نا۔ اچھا، پھر یہاں عام لڑائیاں، لاکھوں مقدمات ہیں، یا عدالتوں میں جائیں لاکھوں مقدمات ہیں۔ یہ کیا؟ یہ میں نے غلبہ حاصل کرنا ہے، میں نے فریق ثانی پر غلبہ حاصل کرنا ہے، عملاً نہیں کر سکتا، اب میں عدالت میں جاؤں، میں نے معاف نہیں کرنا، میں نے لڑائی نہیں چھوڑنی، میں نے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ تو آپ پھر غلبے کے لیے درخواست دیتے ہیں۔ یہ مقدمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو معافی کی ہمیں درس دیا ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ او کما قال، جس نے صبر کیا، معاف کیا، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عین لڑائی کے وقت حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے، بحث چھوڑ دے، میں اس کو جنت میں جنت کے وسط میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو لڑائی لڑنی ہے، میں نے تو غلبہ حاصل کرنا ہے، میں نے تو اپنا حق حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے مناسب کوشش کریں، لیکن عفو اور درگزر کا بھی تو حکم ہے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اپنا حق چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اللہ دینے والا ہے۔ تو بہرحال وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز پہ میں بات کروں، یہ تو غلبے کی کتاب ہے۔ یہ دیکھیں پورا ایک جملہ ہے، اس میں ایک بہت گہرا مضمون پوشیدہ ہے اس آیت میں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، یہ غلبے والی کتاب ہے۔ آپ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدعو بھی آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اونچا اٹھا لے گا اور دوسری قوم کو نیچا کر دے گا۔ یرفع بہذا القرآن ان ھذا، یہ ایسے مفہوم کی وہ حدیث ہے پورا، لیکن ابھی مجھے وہ عبارت پوری طرح یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو لیں گے یہ غلبے کی کتاب ہے، اور دوسرا اس کا مقابلہ کر کے ذلیل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قرآن پیش کیا، اور کیا پیش کیا؟ قرآن پیش کیا۔ قرآن 13 سال مکے کے، پھر 8 سال، یعنی 13 سال میں 2 سال اور ملا لیں تو 15 سال میں کفار مکہ سے جو مقابلہ ہوا، 70 قریش مکہ جو ہے ہلاک ہو گئے۔ پہلا غلبہ اللہ، اور پھر آخری جو غلبہ تھا وہ 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، تو 13 اور 8 21 سال میں مکہ جو ہے فتح ہو گیا۔ کیوں؟ کہ حضور کے پاس قرآن تھا، وہ قرآن والے تھے، وہ صاحب قرآن تھے۔
تو یہ بات ہے سامنے کرام، غلبے کی، قرآن غلبے کی کتاب ہے، اس کو لے کر اٹھیے۔ آپ کیوں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں کہ ہم اپنی معیشت کو بڑھائیں گے اور ہمیں ٹائیگر بننا ہے؟ آپ کے بعض لیڈر کہتے ہیں نا کہ ہم آپ پاکستان کو 5 سالوں میں جو بھی ہو ہم ایشیا کا ٹائیگر بنا دیں گے۔ دیکھیں کس طرف ہماری گمراہی کی سمت ہم نے اپنی دل طے کر رکھی۔ قرآن کو چھوڑ کے معیشت کو سنوار کے آپ تو یعنی اگر کر بھی لیں تو وہ کیا ترقی ہوگی جس میں قرآن نہیں ہے، جس میں الذکر سے نصیحت آپ نہیں حاصل کریں گے، جس میں قرآن کو اپنا اصول نہیں بنائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سراسر ناراضگی کی بات ہے۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ خوشحالی کیا چیز ہے؟ خوشحالی تو پیسے سے نہیں ہوتی، خوشحالی تو اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہاں بھی الذکر ہے، وہاں بھی جو میں نے آیت پڑھی وہاں بھی الذکر ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ ان کے دل مطمئن ہے اللہ کی یاد سے، اور دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ الا بذکر اللہ، یہ قرآن الذکر، اللہ کی یاد ہے، یہ قرآن ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ آپ الگ نہ سمجھیں کہ بھئی وہ تسبیح لے کے آپ نے اس کو پھیرنا شروع کر دیا تو آپ ذاکر بن گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ ذکر حقیقت میں قرآن ہے، الذکر نصیحت۔ پھر قرآن جو صاحبین قرآن ہے، جو مومن ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مطمئن رکھتا ہے اپنے الذکر کی یاد سے، اور ذکر کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے سامنے کرام، یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، یہ حقیقی یاد ہے۔ قرآن اللہ کی حقیقی یاد ہے، یہ ہدایت ہے، یہ منزل تک رہنمائی، منزل تک پہنچا دیتی ہے، پہنچانے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو یہ باتیں میں کر تو رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ اتنا اس کو سمجھنے والے لوگ کم ہیں تو لیکن کم ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب غالب کتاب ہے، اس کو جو بھی لے گا وہ غالب رہے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، اور مومن صاحب قرآن ہوتا ہے سامنے کرو۔ مومن غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا، اور مومن صاحب قرآن ہوتا ہے۔ قرآن کے علاوہ تو ہم کچھ تصور کر نہیں سکتے سامنے کرام اسلام کا، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ ان الذین کفروا بالذکر، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس ذکر سے، لما جاءہم، جب وہ آئی ان کے پاس، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ کتاب ہے غالب۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ Those who reject the reminder when it has come to them, it is an invincible book. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔